کہ اب پاکستان عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جیے گا. نہیں. اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF امریکہ کے زیر اثر ہیں اور پاکستان کو بھی انہی پلیٹ فارمز کی ضرورت رہی ہے. اب اس مجبوری کا کہہ لیں، جب انسان مجبور ہوتا ہے تو تھوڑا شاید بے بس بھی ہوتا ہے. اب اس مجبوری کا امریکہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا. جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی انتہائی فیلڈ ڈپلومیسی ہے، مجھے نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں. امریکی جو مطلب پرستی کہہ لیں، بے وفائی، اس کی ایک مثال مسئلہ کشمیر بھی ہے. ایسا ہی ہے نا، اب بھی جو بائیڈن انتظامیہ بھارت پر مہربان دکھائی دیتی ہے نا حیرانی والی بات. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان's لانگ ہسٹری آف سپورٹنگ اینٹی ملیٹنٹ گروپس ان انڈیا. آپ معاشی طور پر، اقتصادی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی جیب میں ٹکا نہیں ہے تو پھر دنیا آپ کی بات بھی نہیں سنتی، اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے بھارت کی ہے. ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم کیوں دنیا کو کلیئرٹی نہیں دے سکے؟ ان سوالوں کے جواب کون دے گا؟ یا کیوں ہم دنیا کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر پائے؟ بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ ہسٹری ہے کہ وہ اینٹی انڈیا ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرتا ہے. اس چیز نے انڈیا کے اندر ولنگنس بڑھا دی ہے، انڈیا کے اندر یہ چیز بڑھا دی ہے، اور پرٹیکولرلی انڈر دا لیڈرشپ آف نریندر مودی صاحب، کہ وہ پاکستان کو ملیٹریلی رسپونڈ کریں گے. کوشچن یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کیا آج تک؟ پاکستان نے جب یہ ٹرمپ صاحب آئے تھے پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے بھی پہلی ٹویٹ 2016 میں بنے، 17 میں جو 1 جنوری 2017 کو جو پہلی ٹویٹ کی، اس میں انہوں نے کہا جناب کہ آپ تو ہم نے پاکستان کی تمام سپورٹ بند کر دی ہے، یہ پیسے بھی کھاتے رہتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں بھی، یہ ہمارے کسی کام بھی نہیں ہے. بھارت کے ساتھ تعلقات یقینی طور پر ایک اہم جزو ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا. تو اس کے حوالے سے دفتر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب کو بڑا واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو بھارت کی موجودہ جو جماعت ہے، جو ان کی حکومت ہے، جس طرح کی پالیسیز پر وہ عمل پیرا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تعلقات میں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. اور مجھے جو پتہ چلا ہے کہ دفتر خارجہ نے جو بریفنگ دی ہے اسحاق ڈار صاحب کو، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھارتی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، ان کی جو پالیسی ہے ہندوتوا کی، وہ صرف زبانی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی معنوں میں وہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں اور اس پر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت پالیسی ہے بی جے پی کی حکومت کی، اور ابھی بھی ان کی پالیسی یہی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، پاکستان کے اگر مسائل بڑھ رہے ہیں تو اس میں اپنا مزید حصہ ڈالا جائے. تو پاکستان کو بقول دفتر خارجہ کے حکام کے جو ان کی اسیسمنٹ ہے، بھارت سے مستقبل قریب میں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، اور یہ الٹا ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے. دس از واٹ ٹرمپ سیڈ. اینڈ دین وہ اس وقت ایک بالکل جو تعلق ہے وہ ایک عجیب قسم کا تعلق ہے ہمارا. سو کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنی سٹوری کیوں نہیں سنا سکے؟ کیا پاکستان کے اندر اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر ہمارے اوپر لیبل لگ گیا، جی یہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اس طرح کی چیزیں. اب کوشچن آتا ہے کہ جی یہ جو انڈیا اور چائنا کا جو مسئلہ ہے، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور اس کو ساری دنیا ایک ہی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پرابلم ہو سکتا ہے، چائنا اور انڈیا کی جو ہے لڑائی ہو سکتی ہے. اگر یہ جو انڈیا چائنا کا جو کانفلکٹ ہے یہ اگر بڑھتا ہے یا اس میں معاملات خراب ہوتے ہیں تو ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ؟ انڈین پرسپیکٹو یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹرو فرنٹ وار. پاکستانی پرسپیکٹو جو ہے وہ سائلنٹ ہے، اینڈ چائنیز جو ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو اٹ. وہ پاکستان کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہم نے کیا تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا، پاکستانیز جو ہیں وہ ان چیزوں میں آ جائیں گے. اس وقت اگر کوئی پاکستان کا سچا اور حقیقی دوست ہے جو ہر مشکل میں پاکستان کے کام آیا اور ابھی بھی آ رہا ہے، تو وہ صرف چین ہے. مطلب چین کے ساتھ چین کا کوئی آلٹرنیٹ یا متبادل نہیں ہو سکتا. بڑا اسٹرانگ انہوں نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیا. دوسرا انہوں نے ذکر کیا یہاں پر کہ جو ایک ہماری کوشش ہے کہ گلف کنٹریز سے، خاص کر کے سعودی عرب اور UAE سے ہم سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا بھی قیام عمل میں لایا گیا. تو اس کے حوالے سے انٹرسٹنگلی جو دفتر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب کو بتایا
کہ جو ان ممالک کے حکام ہیں وہ دفتر خارجہ سے یہی کہتے ہیں کہ وہ بالکل تیار ہیں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے، پاکستان کو جو معاشی مشکلات ہیں ان سے نکالنے کے لیے، لیکن وہ اسی صورت میں سرمایہ کاری کریں گے، یہ میں آپ کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں، کہ جب کوئی ٹینجبل اور ڈویبل پروجیکٹ جو ہیں وہ ان کو بتائے جائیں گے۔ تو اگر پاکستان ڈویبل اور ٹینجبل ایسے منصوبے سامنے لائے گا تو بالکل سعودی عرب، یو اے ای، قطر جیسے ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے پچھلے کچھ ماہ میں جو اتنی ایکسرسائز کی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی ہے، سول ملٹری ایک انیشیٹو ہے، اور پرائمریلی تو وہ ملٹری کا انیشیٹو ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو بہتر کیا جائے اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ڈویبل اور ٹینجبل جو پروجیکٹس ہیں وہ منصوبے سامنے آنے چاہیے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک ہم شاید کنونس نہیں کر پائے اپنے ان جو خلیجی دوست ممالک ہیں کہ جو منصوبے یا جو پروگرام ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں ڈویبل بھی ہے اور ٹینجبل بھی ہے۔ تو ایک تو یہ بات۔ سو لارجلی پاکستان کو اگر آپ دیکھیں امریکہ کے اندر اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان از بینگ ویوڈ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس ان واشنگٹن فرام این انڈین لینس۔